بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہم پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر آفات و مصیبت و بلیات آتی ہیں، ہم خوف اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، عجیب طرح کی بے چینی ہمارے اندر رہتی ہے، ہم کسی نہ کسی ہیلتھ ایشو کا سامنا کرتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی صورتحال جو بعض اوقات ہم کسی کو سمجھانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کی ترغیب دی، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور ہم لوگ دیتے ہی نہیں۔ اور پتہ ہے کہ صدقہ کو لاکھ روپے دینا نہیں ہے، اگر آپ آدھی کھجور بھی صدقہ کر لو نا تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ 1 روپیہ بھی صدقہ نکال لو نا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ پورے خلوص نیت کے ساتھ، اچھے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا کریں، اور دعا کیا کریں کہ صدقہ دینے کے بعد کہ یا اللہ میری اس مشکل کو حل کر دے، یا اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ دیکھنا آپ کی کوئی ایسی دعا ہوگی جو قبول نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ صدقہ دیا کریں۔ ویسے بھی ہمارے اوپر دن رات میں صدقہ واجب ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، تو چاہے آپ 1 روپیہ ہی صحیح، آپ صدقہ ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم صدقہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ لوگ جو صدقہ دینا افورڈ نہیں کر سکتے، تو 2 روایات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چھوٹے چھوٹے اعمال پر ہمیں صدقہ جتنا ثواب ہمارے حصے میں لکھ دیتا ہے، ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی، جو کہ ہمیں روایات سے ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں۔ تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور دیکھنے سے پہلے ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا بنے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب ہم نیکی کی بات بھی پھیلاتے ہیں نا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی آج کا ہمارا ٹاپک صدقہ ہی ہے، تو اگر آپ ابھی ہی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو اپنے 10 پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں، تو اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صدقہ کی فضیلت۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور میں اس میں سے کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے یعنی گن گن کر دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب سے ہی دے گا، اور اگر تم بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب انڈیلے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس طرح توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ معاف کر دے تو اس کی عزت کسی کی نگاہوں میں گرتی نہیں، اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ جو انسان اپنی ضرورت کو اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پر فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ کبھی اٹھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ لوگوں سے ہی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا۔ یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے خزانے ہی اتنے سارے ہیں، اور ہمارے خزانے دیکھیں۔ تو دیکھیے آج کی ویڈیو میں ہم صدقہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کو صدقے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ صدقہ ہمارے اوپر سے کتنی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ہماری کتنی دعائیں جو ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں،
تو ایک دفعہ صدقہ کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی اس حاجت کو طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ آپ کی اس حاجت کو قبول فرمائے گا اور آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ پوری کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے خزانوں میں کمی کا خوف نہ کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بھلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئی اور اس نے اس کو بندے کے سامنے رکھا، اس سے مدد چاہی، تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اور جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور اس سے دعا کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی حاجت ختم کر دیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے اوقات ہیں یا وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن پر ہم کو صدقہ جتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیں، غزوہ تبوک کا معاملہ تھا تو آپ نے سارے مسلمانوں کو کہا کہ اس وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، تو کچھ صحابہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کر لے آئے، حضرت عمر لے آئے، حضرت عثمان غنی نے اتنا دیا۔ تو اس دور میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی راہ میں ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ دے سکیں، تو وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں، تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ یعنی صدقے کا اتنا ثواب ہے تو ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں، تو ہم کیا کریں کہ ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے؟ کیونکہ وہ لوگ غریب تھے اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام تو سبھی کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، ہر انسان کے لیے برابر ہے، اور صدقہ دینا ہر انسان پر لازم بھی ہے، بلکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازم ہے۔ تو اس طریقے سے ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے صدقہ کریں گے؟ یعنی اس صدقے کے ثواب کو ہم کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھا کرو۔ جب تم اتنا بھی پڑھ لو گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی پڑھنے پر تمہیں وہ اجر عطا کر دیں گے۔ تو پھر صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب جو لوگ صدقہ دینا افورڈ کر سکتے تھے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، وہ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ یعنی جب دوسرے لوگوں کو پتا چلا کہ اتنا پڑھ لینے سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے تو وہ بھی اس کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ یعنی جو امیر لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ تو اب جو غریب لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنی زیادہ پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر دیں گے۔ تو دیکھیے آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھا کریں، کیونکہ اس تسبیح کو پڑھنے سے ہی ہمیں صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، تو اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ تو کرنا چاہیے۔ صدقہ تو ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کراتا ہے، ہمارے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو صدقہ نہیں افورڈ کر سکتے تو جتنی بھی ان کی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اگر وہ 1 روپیہ بھی دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا پیسہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے لاکھ روپے دیے، اس نے 10,000 دیے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے صدقے میں کہیں من یا ایذا تو نہیں، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانا، یعنی کوئی حرام کا مال یا پھر کسی کو دکھا کر یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو اس کے صدقے میں شامل نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نا ہماری نیت دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت میں ریاکاری تو نہیں، دکھاوا تو نہیں، غرور تو نہیں، یا ہمارے جو ایکٹس ہیں، ہماری باڈی ایکشنز ایسے تو نہیں کہ ہم سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ تو صدقہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 10 روپے ہی صحیح، آپ 10 روپے دیں، آپ 1 روپے دیں، آپ 5 روپے دیں، لیکن آپ صدقہ دیں۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں ایسے اعمال کہ جن کے کرنے سے ہمیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے کا ہٹانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا صدقہ ہے، ناواقف سے رہنمائی حاصل کرنا صدقہ ہے۔ ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکارے اور آپ اس کی مدد کریں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی شخص کی نظر کمزور ہے اور آپ اس کی رہنمائی کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے، کسی بھائی کی کسی کام میں مدد کر دینا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، جو تم میں سے اپنی بیوی کو کھلائے صدقہ ہے، جو اپنے بچوں کی پرورش میں خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو یعنی اپنے ملازم کو تم دیتے ہو وہ صدقہ ہے، جو اپنی جان پر اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے طاقت ملے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگا دے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے، اپنی جیب سے کسی کی ضرورت پوری کر دینا صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو 3 دن تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا تو آپ کو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا صدقہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 مسلمان کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے، کسی شخص کو اپنی سواری پر بٹھا کر لے جانا صدقہ ہے، نماز کے لیے جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو تو ہر قدم پر چلنا صدقہ ہے، کسی کو قرض دینا صدقہ ہے، قرض دے کر اس کو مہلت دینا صدقہ ہے، تم میں سے اگر کوئی درخت لگائے تو اس میں سے کوئی بھی جاندار یعنی پرندہ یا کیڑے مکوڑے جو بھی اسے کھاتے ہیں وہ صدقہ ہے، جب کوئی کسی شخص سے ملتا ہے، کسی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہہ دینا صدقہ ہے، اور صدقہ دینے کی ترغیب دینا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، خواہ تمہیں ایک کھجور کا ہی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کھجور کو قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ تمہارے صدقے کو کر دے گا، اور قیامت کے دن تم دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے کہ میں نے تو اتنی سی نیکی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کر دی اس کی۔ تو جتنے بھی میں نے آپ کو اعمال بتائے کہ کون کون سے اعمال کرنا صدقے کے درجے کے برابر ہے، اگر آپ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی راہ میں چل پڑتے ہیں۔ اگر ہم اس کی راہ میں 1 قدم چلتے ہیں تو وہ 10 قدم آگے آ کر ہمیں اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو قبول کرے، ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہماری نیکیوں کے صدقے ہماری زندگی اور آخرت کی تمام تر پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ صدقہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دور سے اس کا دشمن بھاگا ہوا آ رہا ہے، یعنی اس کو مارنے کے لیے، اور وہ باغ کے ایک محفوظ قلعے میں چھپ جاتا ہے اور وہ دشمن پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ کا جو صدقہ ہے نا وہ اسی طریقے سے آپ کو مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ عادت بنا لیں کہ ہر دن 1 روپے ہی صحیح، 5 روپے ہی صحیح،
جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ کے پاس ہے زیادہ تو آپ اتنا پیسہ الگ کر لیں اور اس پر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں، بیوی، شوہر سب کا نام لے کر ایک باکس میں رکھ دیں، اور پھر جب آپ کسی کو صدقہ کریں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو حل کریں گے، اور اس سے آپ کا دن بھر کا صدقہ بھی نکل جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر روز کا صدقہ نکالیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کہیں نکلتے ہیں، آپ ایک ساتھ ہی کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے، مگر روز کا صدقہ، جیسے اگر پاکستان کا 10 روپے ہیں تو آپ روز کا 10 روپے الگ کر دیں اور اس میں روز جمع کرتے رہیں، ایک باکس میں ڈالتے رہیں، اور پھر جب بھی آپ باہر جائیں تو کسی ایسے شخص کو جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دے دینا ہی اچھا ہے تو اس کو آپ دے دیں، جج نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون ضرورت مند ہے، کیونکہ کافی سارے ایسے مسکین لوگ ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں مگر وہ اندر سے ضرورت مند واقعی ہوتے ہیں، تو ایسے انسانوں کو آپ ڈھونڈ لیں، آپ کی فیملی میں ہوں یا آپ کے پڑوس میں ہوں، آپ ان کو دے دیں، تو اس طریقے سے آپ کا صدقہ نکل جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے نفع مند علم میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر، صدقہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔